ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور یہ کفار جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ کافروں کا طریقہ تھا، اور اس کی شان نزول کے بارے میں مقاتل نے یہ روایت بھی کیا کہ یہ آیت کریمہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل کے پاس ابو سفیان بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل نے ابو سفیان سے کہا کہ یہ شخص بنو عبد مناف کا نبی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ کیا تم بنی عبد مناف کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں کی باتیں سنی تو ابو جہل سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک تم پر وہ وبال نازل نہ ہو جائے جو تمہارے چچا ولید بن مغیرہ پر نازل ہوا تھا۔ اور فرمایا، اے ابو سفیان، تم نے جو کچھ کہا ہے وہ آر کی وجہ سے کہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام چونکہ بتوں کی مذمت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے گزرنے پر ابو جہل نے جب یہ کہا مذاق اڑاتے ہوئے کہ یہی ہمارے بتوں کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے بتوں کی مذمت کرتے ہیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ان کے بتوں کی برائی کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ رحمان کی یہ برائی کرتے ہیں، حالانکہ رحمان نے تو ان کے اوپر بڑا انعام و اکرام فرمایا ہے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بے جان بتوں کی اگر مذمت کی جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اتنا انعام فرمانے والے پروردگار کے بارے میں یہ جو منہ میں آتا ہے وہ بول جاتے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی عقل بھی نہیں ہے؟ تو یہ آیت کریمہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد میں پھر آگے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ تو فرمایا، لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ کسی طرح یہ کافر جانتے اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ تو یہاں پر اس کے بعد میں ان کی ایک اور کجروی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جلد باز بنایا گیا ہے۔ فرمایا کہ جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ یہاں پہ انسان سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں مختلف قول ہے، یا تو اس سے عام انسان مراد ہے، یعنی ہر انسان کے اندر جلد بازی موجود ہوتی ہی ہے، اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ فطری طور پر انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہوتا ہے، اپنے بھلے برے کے بارے میں سوچتا نہیں اور کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور اسی فطری عادت کی وجہ سے وہ کافر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے کفر کی جو سزا ہے اس کو جلدی مانگتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں وہ عذاب ہمارے اوپر آپ جلدی کیوں نہیں لے کر کے آ جاتے؟ جیسا کہ ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلمان سچے ہو
تو ہمارے پاس میں وہ عذاب لے آؤ جس سے بار بار ڈراتے ہو. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تیرے پاس سے ہے تو ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے یا ہمارے پاس دردناک عذاب لے آ. تو یہ کافر اتنی بڑی نادانی میں مبتلا تھے، ایک تو ایمان نہیں لا رہے تھے اور اس کے بعد میں جلدی کر رہے تھے کہ اس کی جو سزا ہے ہمارے اوپر جلدی لے کر کے آ جاؤ. تو کفار کے اس قول کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان کیا اور پھر ان کا جواب بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ جواب دیا کہ کفار جو یہ عذاب مانگ رہے ہیں یہ عذاب اللہ تعالیٰ ان پر نہیں بھیجے گا. کیوں؟ انت فیہم، اس لیے کہ محبوب تم ان کے اندر موجود ہو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کرم کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا گیا. لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد میں دنیا کا جو عذاب تھا وہ کافروں پہ آیا. بدر کے اندر بری طرح یہ سارے سردار جو ہے وہ قتل کیے گئے. تو دنیا میں تو ہر اچھے برے، ظالم مظلوم، کافر مومن، ہر ایک کی مصیبت کے اندر کچھ نہ کچھ تو مدد ہو ہی جاتی ہے. انسان چاہے اچھا ہو یا برا، دنیا میں تو کوئی نہ کوئی اس کا ہاتھ تھام لیتا، مدد کر دیتا ہے. لیکن قیامت میں یا قبر اور حشر کے اندر کوئی مدد نہیں کر پائے گا. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ مدد کے سارے راستوں کو بند کرنے کے لیے فرمایا کہ کسی طرح کافر جانتے اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہوگی. عام طور پر جو ہے وہ اب یہ تو جانتے ہیں کہ کسی اچھی بری چیز یا نعمت مصیبت کا علم بندے کو جو ہے 5 طریقے سے ہوتا ہے. اور ان میں سے جو مشہور طریقہ ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے مصیبت کے بارے میں، یا کوئی مصیبت میں گرفتار ہے اس کو چلاتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو مصیبت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، یا مصیبت زدہ علاقے کی کوئی خبر آپ کو مل گئی یا وہاں کی آواز آپ کے کان میں آ گئی تو آپ مصیبت کے بارے میں جان جائیں گے، اور یا خود اپنے اوپر ہی کوئی درد تکلیف جلن آ گئی تو آپ مصیبت کے بارے میں جان جائیں گے. یا اس کے علاوہ جو اور طریقے ہیں، کچھ لوگ خواب میں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ تصویر کے اندر دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ کفار مکہ کو ابھی اس طرح کا کوئی نظارہ ہوا نہیں ہے، اس لیے ایک دم بے فکر ہیں یہ لوگ اور بے باک بنے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں کہ جلدی عذاب لے کے آؤ. روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم میں کفار کے چہروں پر پہلے آگ لگے گی، اس کے بعد میں باقی جسم پر، کیونکہ چہرے کے اوپر آگ جو ہے وہ زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے. اور اگر معاذ اللہ محفوظ کرے، اگر کوئی مسلمان اگر گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا تو پہلے پیروں پر جو ہے وہ آگ لگے گی اور ان اعضاء کو جن سے گناہ کرتا تھا وہاں پہ آگ پہنچے گی، لیکن چہرے پہ اس کو آگ نہیں لگے گی، نہ زبان کو آگ لگے گی، اس لیے کہ زبان سے وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، زبان سے کلمہ شریف پڑھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا. اس لیے مومن کا چہرہ اور سجدے کی جگہ یہ عذاب سے بچے رہیں گے اور کافر کے اوپر سب سے پہلے چہرے کے اوپر ہی آگ لگے گی. اب انہوں نے عذاب میں جلدی کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور عام طور پر مصیبت سے بچنے کے 5 طریقے ہو سکتے ہیں. کوئی بھی مصیبت آئے تو 5 طریقے پہلا طریقہ، بندہ خود مصیبت کو مٹانے کے لیے کوشش کرے. دوسرا طریقہ کہ خود اگر مصیبت کو نہیں مٹا سکتا تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تیسرا راستہ یہ کہ اگر بھاگ بھی نہیں سکتا تو کسی کو بلاتا ہے، میری مدد کرو میری مدد کرو. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی مدد بھی نہ کرے تو مصیبت ٹلنے کے لیے کسی کو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی میری سفارش کر دے تاکہ میری مصیبت دور ہو جائے، یا رشوت کا سہارا لیتا ہے. یہ بھی نہ ہو تو 5واں طریقہ یہ ہے کوئی مددگار بھی نہ آئے یا نہ آ سکے تب مصیبت ڈالنے والے سے مہلت مانگتا ہے کہ مجھے تھوڑا موقع دے دو، میں جو ہے وہ تمہاری فرمائش پوری کر دوں گا. تو یہ مصیبت کو ٹالنے کے 5 طریقے ہیں، لیکن بتا دیا کہ کافروں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان 5 طریقوں میں سے کافر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے عذاب کو نہیں دور کر سکتے. اس آیت کریمہ میں 5 راستے بند کر دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکفون، یعنی ولا ان ظہور، نہ پیٹ دکھا کر کے لوگ بھاگ سکیں گے، نہ عذاب کو دور کر سکیں گے، ولا هم ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ولا یستطیعون ردا، اور سفارش اور حمایت سے بھی جو ہے وہ
ان کا کام نہیں چلے گا، اور فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو کوئی راستہ ان کے پاس میں عذاب سے بچنے کا باقی نہیں بچے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ ان کے اوپر یہ جو عذاب آئے گا ایسا نہیں کہ ان کو پہلے بتا کر کے آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں آگے خود ارشاد فرمایا کہ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی، فتبعتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، تو انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی یہ عذاب ان کے اوپر اچانک آئے گا۔ جب یہ عذاب کا وقت یہ لوگ دیکھیں گے تو کسی طرح کے ہینے بہانے سے عذاب کو نہ روک سکیں گے، اور نہ عذاب لانے والے سے عذاب ٹالنے کے لیے کچھ بول سکیں گے، اور نہ اس وقت جو ہے وہ انہیں کسی طرح کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو اس طرح کافروں کے عذاب کے جتنے راستے ہو سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام راستوں کے بند ہونے کا یہاں پر ذکر فرما دیا۔ اب یہاں پہ جو ایک بات یہ ذکر کی گئی کہ انسان جلد باز بنایا گیا ہے، اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کے اندر جو ہے وہ جلدی پسندیدہ ہوا کرتی ہے۔ دیکھو، جلدی مچانا یہ برا ہے، کسی بھی کام کی جلدی مچانا یہ برا ہے، لیکن سرعت یعنی کوئی کام جلدی کر لینا یہ اچھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا تو آپ جلدی سے نماز کے لیے آ جائیں، اگر بچہ بالغ ہو گیا جلدی اس کی آپ شادی کر دیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو جلدی اس کے دفن کے اندر تیاری کر کے جلدی اس کو دفن کر دینا، اسی طریقے سے کسی کا قرضہ لیا ہے تو جلدی ادا کر دینا، یا بے وضو ہو گئے تو جلدی سے آپ وضو بنا لیں۔ تو ایسے بے شمار درجنوں کام ہیں، ان کاموں کے اندر جلدی کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن کسی کام کو جلدی سے ادا کرنا بغیر سوچے سمجھے یہ ناپسندیدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اتنی جلدی کر رہے ہیں کہ حروف بھی صحیح ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ یا ایسی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی اسپیڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ سجدہ صحیح نہیں ادا کر رہے، رکوع صحیح نہیں ادا کر رہے، یہ طریقہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کام جیسے امام نماز کے اندر بھول رہا ہے تو ابھی وہ لوٹا بھی نہیں پائے، جلدی سے آپ لقمہ دے دیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ وہ ایک دو مرتبہ پیچھے سے لوٹا لے، اس کے بعد میں اسے لقمہ دینا چاہیے۔ تو جلدی بغیر سوچے سمجھے کرنا کسی کام کے اندر یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن کسی کام کو جلدی سے نیک کام کو ادا کر لینا اور اس کے اندر تیزی دکھانا تاکہ وہ کام جو ہے وہ وقت پر میں ادا کر لوں، تو یہ چیز جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا نا کہ جلد باز بنایا گیا انسان، ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نضر بن حارث، انسان سے مراد ہے وہ کافر نضر بن حارث، وہ کہتا تھا کہ جلدی عذاب لے کر کے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ مذمت فرمائی۔ اور یہاں پہ جو یہ بتایا گیا کہ ان قریب میں تم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو، اس میں نشانی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی مت کرو، میں نشانی دکھاؤں گا، تو یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان قریب تم کو دنیا میں ہلاک کر دیا جائے گا، چاہے آسمان سے عذاب آئے چاہے جہاد کے اندر جیسے بدر میں وہ لوگ مارے گئے۔ اور کفار کہتے تھے کہ یہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا؟ تو کفار یہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ صحیح کے اندر وہ قیامت کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ وہ جو ہے وہ خالی مذاق بنانے کے لیے کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی مانگ رہے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر نزول عذاب کا ایک وقت مقرر نہیں ہوتا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر ان کی بے خبری میں ضرور ان پر عذاب آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اعمال اور اقوال تو یقیناً اسی لائق ہیں کہ ان کو فوراً دنیا سے مٹھا دیا جائے اور ان پر عذاب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ایک وقت کے لیے ہم مہلت دیتے ہیں، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تب عذاب کو نازل کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس سے دنیا کا عذاب مراد ہے تو دنیا کا عذاب تو بدر میں آ گیا، اور اگر قیامت کا عذاب مراد ہے تو قیامت کے اندر وہ لوگ عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے۔